بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان. میں ہوں حیدر حیات خان. لیکن ہم لوگوں نے بھارتی جنرل ایس پی سنہا صاحب کا ایک انٹرویو کیا. ان سے بات ہو رہی تھی کہ بھارتی گورنمنٹ کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آچاریہ مہاراج کی جانب سے کہ 2 اکتوبر تک بھارت کو ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، پھر اس کے بعد جتنی مائنورٹیز ہیں وہاں پہ ان سے ان کی شہریت چھین لی جائے، اس سے متعلق ان سے بات ہوئی. پھر انہوں نے خالستان کا ذکر ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ جس طرح 84 میں بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا، اب وہ دوبارہ کر سکتے ہیں. دوبارہ حملے کی دھمکی دی انہوں نے. اس وقت کیا حالات بنے تھے اور اب ان کی یہ دھمکی، اس کو اب سکھ کمیونٹی کیسے دیکھے گی اور کیسے اس کا جواب دے گی؟ آج کے پروگرام میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مہندر پال سنگھ صاحب نے. ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں پنجاب کے. مہندر پال سنگھ صاحب بہت شکریہ. آپ کے وقت کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے آج بڑے اہم ٹاپک پہ مجھے یاد کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یقینی طور پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی ایس پی سنہا صاحب کی. جی یہ کیا کہا انہوں نے اور اس کو اب کیسے سکھ کمیونٹی ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھے گی؟ دیکھیں، انہوں نے کچھ نیا نہیں کہا. یہ ان کی گھٹیا سوچ ہے اور ہمیشہ ہندوستان کی گورنمنٹ، ہندوستان کی ایجنسیاں، ہندوستان کی جو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں، وہ چاہے RSS ہے، وہ چاہے شیو سینا ہے یا آچاریہ مہاراج قسم کے جو گھٹیا لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسی طرح سے ہندوستان کی اقلیتوں کے اوپر ظلم کرنے کی سوچ کی اور ہمیشہ کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کی بھی. تو اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے میں اچھی بات تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ انہوں نے جس طرح سے بات کیا کہ ہم نے پہلے بھی ناش کیا تھا، اب بھی ہم ناش کریں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کیسے سکھوں کا اور مسلمانوں کا ناش کریں گے؟ سکھ اور مسلمان اگر اکٹھے ہو گئے تو یہ ہندوستان ناش ہوگا، ہندوستان کا نام ناش ہوگا. جس طرح کی آپ گھٹیا حرکتیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں، تو آپ میجر جنرل ہیں، میجر جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میجر جنرل کی جو ایک ویلیو کیا ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میجر جنرل جو ہے وہ شاید آپ مودی کی طرح کی کوئی چائے پلانے والے میجر جنرل ہے کہ جو ہے لوگوں کو چائے پلاتا تھا. اور وہ جو چائے پلانے والا جس طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا اور اس نے جو ہے اقلیتوں کے اوپر ظلم شروع کر دیا. آپ میجر جنرل بھی مجھے شاید چائے پلانے میں لگے کہ آپ فوج میں چائے پلاتے تھے اور آپ کی چائے اچھی تھی اور آپ کو اس کے اوپر شاید کوئی اور اہلیت تو آپ کی مجھے نہیں نظر آ رہی. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو چائے پلانے کے اوپر میجر جنرل. اچھا مجھے مہندر پال سنگھ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب پاکستان اپنی اقلیتوں کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ ادھر ہم لوگوں نے گردوارہ میں جو نارووال میں ہم نے کیا کچھ کیا، پھر ننکانہ صاحب کے اندر گردوارے کو رینوویٹ کیا گیا. پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی گردوارے ہیں اور جتنے بھی ٹیمپلز ہیں ان کی رینوویشن جاری ہے. ایک جانب پاکستان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دوسرے جانب بھارت میں ایک سینئر ملٹری لیڈر کی جانب، آفیسر کی جانب سے اس طرح کی باتیں سامنے آنا، یہ کس طرح کا غصہ آپ کی نظر میں سکھ کمیونٹی کے اندر اس کے بعد آئے گا؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ کر دوں کہ پاکستان کا کمپیریزن جو ہے وہ کسی طریقے بھی ہندوستان سے نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے جس طریقے سے اقلیتوں کو سنبھالنے کی، اقلیتوں کو محفوظ کرنے کی جس طرح سے کوشش کی اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں پہ جیسے کرتارپور کوریڈور ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھولا گیا، یہ پوری دنیا کے سکھوں کے لیے کھولا گیا ہے. اور پوری دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اقلیت آزاد اسٹیٹ ہے. جبکہ ہندوستان کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو جس کے اب دیکھیں کبھی آپ پاکستان کسی میجر جنرل کی یا میجر جنرل بڑی پوسٹ ہے، آپ کسی میجر عام سے میجر سے بات کر لیں، کسی لیفٹیننٹ کرنل سے یا کرنل سے بات کر لیں، تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا گرومڈ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. یہ جو ہے آپ ہندوستان کے میجر جنرل کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میجر جنرل ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی جو ہے اچھی امید جو ہے ہندوستان سے نہیں رکھ سکتے. اور اس لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر نہ کریں. پاکستان ایک پاک دھرتی ہے، پاکستان ایک پیار کرنے والا ملک ہے، محبت کرنے والا ملک ہے، یہاں کے لوگ محبت کرتے ہیں. ہندوستان کی کیا کمپیریزن پاکستان کے ساتھ کی اقلیتوں کی؟ ہندوستان تو اقلیتوں اپنے ملک میں اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہندوستان
مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتا. کشمیر میں جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اور لگاتار 72 سال سے ہو رہا ہے, وہ تو پاکستان کی پاؤں کے ہاتھ نہیں ہے. سوری. اور اگر ہم بات کریں کہ دیکھیں 84 میں جو انہوں نے کیا, 84 میں یہ پوری دنیا کی پہلی سب سے بڑی ایک آپریشن بلو سٹار جو تھا وہ تھا کہ اپنی فوج, اپنی ہی ملک کی محافظ فوج اپنے ملک کی شہریوں کے اوپر اور ان کی عبادت گاہوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے. اور ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ صرف فوج نے نہیں, وہ انتہا پسند جو وہاں کی جو لوگ تھے, انتہا پسند جو تنظیمیں تھی, ان سے ظلم کروایا, ان سے قتل عام کروایا, ان سے جو ہے بچیوں کی عزتیں گواہی. بہت سارے ظلم ہوا ہے. وہ بتاتے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کا پروگرام ختم ہو جائے. اتنا ظلم ہندوستان نے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے 84 میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد جو ریئیکشنز آئے, اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ سیکنڈلی, کیا یہ سٹیٹمنٹس کلیئر نہیں کرتی کہ انڈین آرمی کی سکھوں کو لے کے انٹینشنز کیا ہیں یا انڈین گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو سخت افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنے کے باوجود, اس طرح کی مینٹلٹی جو ہے ایک میجر جنرل کی مینٹلٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ آج بھی ہندوستان کی فوج میں موجود ہے. میرا خیال ہے ان کو لعنت بھیجنی چاہیے اور ان کو ان کی نوکری چھوڑ کے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے کہ ہم آپ کی فوج میں سب سے زیادہ لڑنے والی, کہ جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی, اس میں آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ جب ان کا جو ہے لڑائی چلی تھی تو ان کو سکھ ریجمنٹ بلانی پڑی ہے کیونکہ باقی ریجمنٹ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ہندوستان کی فوج سے سکھوں کو نکال دے تو یہ تو میں مطلب بڑا سخت سا ورڈ ہے, یہ تو زرانے رہ جائیں گے سارے. ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑ لیں؟ تو یہ سکھوں کے سر کے اوپر تو لڑتے ہیں, تو یہ سکھ اگر پیچھے ہٹ گئے تو ہندوستان کی فوج کا جو ہے وہ زبردوز ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سکھ جو ہندوستان کی سکھ فوج ہے ان کو اس اسٹیٹمنٹ کی پر اس کو لتر مارنے چاہیے اس میجر جنرل کو, اور صاف بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ کی ایسی مینٹلٹی ہے تو ہم کبھی بھی ہندوستان کی فوج میں ہم نوکریاں نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کے اندر کانسٹیٹیوشن میں وہ سکھوں کو ہندو لکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ بھارت نے سکھوں کو ایک الگ آئیڈینٹی نہیں دی؟ دیکھیں, تمام ملک جو ہے نا وہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے سکھوں کو خالص آئیڈینٹی دی. پاکستان یہ ملک ہے جنہوں نے سکھوں کو رسپیکٹ دی. پاکستان وہ ملک ہے جس میں گردوارے کھل رہے ہیں, کرتارپور کوریڈور کھل رہا ہے, اور جب یہاں پہ کوئی سکھ آتا ہے, صرف پاکستان حکومت کی میں بات کرتا, میں پاکستانی عوام کی بات کرتا ہوں. جب سردار یہاں پہ انارکلی سے گزر رہے ہوتے ہیں لاہور میں تو ان کو فری میں چائے لسی پلائی جاتی ہے, یہ ہوتی ہے محبت. تو ہندوستان کا دیکھیں کہ ہندوستان کا آئین ہی تعصب سے بھرا پڑا ہے کہ جب ایک ہمارا جو مذہب ہے, گرو گوبند سنگھ جی نے 300 سال تقریباً 322 سال پہلے جو خالصہ مذہب جو ہے وہ آزاد کروا کے خالصہ مذہب وہ کیا. سکھ مذہب ایک علیحدہ ہو گیا ہندو مذہب سے ایک علیحدہ, اور اس کی خالص علیحدہ پہچان ہو گئی. جو کام 322 سال پہلے ہوا ہے وہ ہندوستان کے آئین میں آج بھی ان کو کیسا ہندو لکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا آئین ہی تعصب سے بھرا پڑا ہے. جو لوگ اس آئین کو مانتے ہیں اور جو لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 جنوری کو ان کی آئین کی جو وہ ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, 26 جنوری کو پوری سکھ قوم جو ہے وہ اس کو بلیک ڈے مناتی ہے. وہ اسی وجہ سے بلیک ڈے مناتی ہے کہ جو ایک آئین تعصب سے بھرا پڑا ہے ہم اس کا دن کیسے منائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی جتنے بھی پنجابی سکھ ہیں جو ہندوستان پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ چاہے کینیڈا میں بیٹھے ہیں, وہ چاہے انگلینڈ میں بیٹھے, کہیں میں بیٹھے ہیں, ہندوستان میں رہنے والے اور ہندوستان سے باہر جتنے ہندوستانی سکھ ہیں وہ اس کو بلیک ڈے منایا جاتا ہے. اس کو یہی وجہ ہے, یہ تعصب ہے کہ سکھوں کو اپنی مذہب کی شناخت نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں مجھے خالصتان کے حوالے سے بتائیے گا کہ خالصتان کے اوپر تو ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کیوں بھڑکتا ہے, لیکن وہ خالصتان تحریک کے نام پہ وہ لگتا ہے کہ شاید یہ مذاق ہو رہا ہے. آپ بتائیے گا کہ اس وقت
کتنی تعداد ہے سکھوں کی خاص طور پہ بھارت میں اور پوری دنیا میں جو اس تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں, اور کب اس کا ریفرینڈم جو ہے وہ کب ہوگا اور کیسے اس کے معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے؟ دیکھیں, خالصتان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اس نے بننا ہی بننا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم ہندوستان کی ان کی ذاتی جو اندرونی معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہ کریں, لیکن ہمارے دخل اندازی کرنے سے یا نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. حقیقت یہی ہے کہ خالصتان جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے, وہ سکھوں کی ضرورت بھی ہے, اور اس سے بننا بھی چاہیے. جہاں تک ریفرینڈم کی بات تھی, ریفرینڈم جو ہے 2020 میں ہونا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے حالات جیسے ہوئے تو ریفرینڈم جو ہے وہ وقتی طور پہ لیٹ ہو گیا, ڈیلے ہو گیا. ٹھیک ہے, جس طرح سے حالات بدلتے ہیں, حالات ٹھیک ہوتے ہیں, ریفرینڈم ہوگا اور سکھوں کو یہ آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی. کچھ حالات ایسے ہم خود دیکھ رہے ہیں, یہ جو اس وقت خطے میں ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ہندوستان جو ہے وہ بڑی اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے پھنسا لے, لیکن خود اس کڑکی میں پھنس گیا. جو امریکہ تو یہاں سے چلا گیا, اب ساری دشمنی تو لے لی ہندوستان نے مول, چاہے چائنا کے ساتھ ہے, چاہے افغانستان کے ساتھ ہے, چاہے پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ریئیکشن آنا ہے, اور صرف خالصتان نہیں بننا, خالصتان نہیں بننا جی, وہ یہاں پہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان ایک تاریخ میں نام رہ جائے, یہاں ایک تھا ہندوستان, بالکل ٹھیک ہے, صرف شاید یہ رہ جائے. یہ ساری تحریکیں چلیں گی اسی طریقے سے جس طرح سے انہوں نے افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے. کیا افغانستان کی جو آج حکومت جو بنی ہے وہ کیا اس چیز کو برداشت کرے گی کہ جن کی وجہ سے ان کے 20 سال برباد ہو گئے؟ کنہوں نے کی, کنہوں نے برباد کی, تو وہ بدلہ وہ بھی لیں گے. اور جس طرح کی مودی کی حکومت چل رہی ہے اور جس طرح سے یہ لوگ, یہ چاہے آچاریہ مہاراج ہے, چاہے یہ ایس پی سنہا ہے, اس طرح کے سارے گھٹیا لوگوں کی سوچ سے جس طرح سے یہ ہندوستان کو چلا رہے ہیں, یہ تباہ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل یہ کوئی یہ ایک حقیقت ہے اور بہت جلد سامنے آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مہندر پال سنگھ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, مہندر پال سنگھ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یقینی طور پر یہ بات اس طرح کی تھی جس سے سکھ کمیونٹی میں ایک شدید غصہ جو ہے وہ آئے گا, اور ایک میجر جنرل جس طرح مہندر پال سنگھ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک میجر جنرل سے کم از کم اس طرح کی توقع نہیں تھی ہو سکتی کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا. لیکن جب ذہنیت یہ ہو, سوچ یہ ہو اور مقصد یہ ہو کہ اقلیتوں کو دبانا ہے, مسلمانوں کو دبانا ہے, سکھوں کو دبانا ہے, عیسائیوں کی آواز کو بند کرنا ہے, ان کی شہریتیں جو ہے وہ منسوخ کرنی ہے, اور خالصتاً ایک ہندو جو سٹیٹ ہے وہ ایک بنانی ہے اور ایکسٹریمسٹ ہندو سٹیٹ بنانی ہے, تو پھر اسی طرح کے بیانات سامنے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اسی طرح کے اعمال بھی ہوں ان کے. پھر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا وہ مستقبل میں دیکھیں گے. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.